الصلاۃ والسلام علی رسول الامین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ قال اللہ تعالیٰ فی القرآن المجید والفرقان الحمید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِ الظَّالِمِينَ۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ اور وہ وقت یاد کرو جب ابراہیم علیہ السلام کو ان کے رب نے کئی باتوں میں آزمایا تو انہوں نے وہ پوری کر دی۔ اس پر اللہ نے فرمایا میں تمہیں لوگوں کا پیشوا بناؤں گا۔ اس کا ترجمہ یہ بھی کیا گیا کہ میں تمہیں ساری دنیا کا پیشوا بناؤں گا۔ دوستو، عبدالرشید صاحب نے مجھ سے کہا کہ سلیم عید الاضحیٰ کا موقع ہے تو تم ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کے حوالے سے جو قربانی کا واقعہ ہے وہ بیان کر دو۔ تو میں نے سوچا کہ یہ آسان ہے، لیکن سورہ بقرہ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں یہاں جو بات کہی گئی کہ ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو چند چیزوں میں آزمایا اور وہ اس میں پورا اتر گیا تو ہم نے اس کو ساری دنیا کا پیشوا بنا دیا، ساری دنیا کا امام بنا دیا۔ تو یہ جو بشارت ہے اس آیت میں، یہ دراصل آج کے حالات میں پھر ایک بار ملت ابراہیمی کے حق میں ایسا لگتا ہے کہ قبول ہونے والی ہے۔ اب دیکھیے، پچھلے 100 سال سے، یعنی جو ورلڈ وار ہوا تھا، عالمی جنگ ہوئی تھی، اس کے بعد سے پوری دنیا میں مغرب کا غلبہ ہے۔ مغرب کا غلبہ تھا، مجھ کو کہنا چاہیے۔ غلبے سے مراد یہ ہوتا ہے کہ وہ حکمراں ہو، اس کا یہاں پہ کوئی بادشاہ ہو، اس کا کوئی نمائندہ، جیسے ہندوستان میں برطانیہ کا پتہ تھا، وہ نہیں ہے مراد۔ اس سے مراد یہ ہے کہ جو چیز مغرب سے آئے گی، جو اقدار، جو ویلیوز مغرب سے آئیں گے، وہ حق ہے۔ کوئی چیز صحیح اس لیے ہے کہ وہ مغرب سے آ رہی ہے، اور کوئی چیز غلط اس لیے ہے کہ مغرب اس کو غلط سمجھتا ہے۔ یہ بات پوری دنیا میں چل گئی، مشرق میں بھی چل گئی۔ انگریزوں کی یہ بات، عیسائیوں کی یہ بات ہندوؤں نے بھی مان لی، بودھوں نے بھی مان لی، اور مسلمانوں کے بھی ایک بڑے طبقے نے مان لی۔ بلکہ ایسے لوگ بھی آئے جو کہ قرآن و حدیث کی ان اقدار کی روشنی میں تفسیر کرنے لگے۔ علامہ اقبال کو کہنا پڑا، خود بدلتے نہیں، قرآن بدل دیتے ہیں۔ تو قرآن کو کیوں بدل رہے تھے لوگ؟ اس لیے بدل رہے تھے کہ ان کو لگتا تھا کہ جو چیز مغرب سے آ رہی ہے، اگر قرآن کی کوئی بات اس سے ٹکراتی ہے تو اس کی ایسی توجیہ کرو کہ یہ بھی صحیح، وہ بھی صحیح۔ جیسے مغرب یہ کہتا ہے کہ ایک ہی شادی ہونی چاہیے، تعدد ازدواج غلط ہے، تو ہم بھی کہیں گے کہ بھائی قرآن مجید میں آیا ہے کہ اگر آپ انصاف نہیں کر سکتے تو ایک سے زیادہ شادی مت کرو، اور انصاف تو انسان کر ہی نہیں سکتا، اس لیے ایک ہی کرے۔ ایک مثال دیا میں نے، ایسی بے شمار مثالیں۔ تو وہ ہے پیشوائی، فکری پیشوائی، فکری قیادت، کہ جس میں انسان کا معیار حق وہ نظریہ، وہ فلسفہ، وہ دین ہو جائے
جس میں لوگ ہر چیز کے لیے اس کا حوالہ دینے لگے. تو یہ جو 100 سال کی پیشوائی ہے، آج کے حالات میں جو لوگ عالمی حالات دیکھتے ہیں ان کو ایسا لگتا ہے کہ اب یہ سورج ڈوب رہا ہے. اور یہ بات 100 سال پہلے علامہ اقبال نے کہی تھی. انہوں نے کہا تھا کہ جہان نو ہو رہا ہے پیدا، ایک نیا جہان پیدا ہو رہا ہے، عالم پیر مر رہا ہے. اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ جسے فرنگی مقامروں نے بنا دیا تھا کمار خانہ. مقامر جو ہے وہ جواری کو کہتے ہیں اور کمار خانہ جو ہے وہ جوا خانہ کو کہتے ہیں. تو علامہ فرماتے ہیں کہ یہ جو فرنگی ہیں جنہوں نے اس دنیا کو ایک جوا خانہ بنا دیا، وہ اور اس کی بنیاد پر ایک جہان بنایا، ایک جہان تعمیر کیا. وہ جہان، وہ عالم پیر اب مر رہا ہے اور اس کے مقابلے ایک نئی دنیا پیدا ہو رہی ہے، ایک نیا جہان پیدا ہو رہا ہے. دیکھیے یہ جو کمار خانہ جس طرح سے بنایا ہے، یہ جو سرمایہ دارانہ نظام ہے، اس کی سب سے بڑی چیز گلوبل کیا ہے؟ وہ ہے شیئر بازار. آپ یہاں بیٹھ کے نیو یارک کے شیئر بازار میں شیئر خرید سکتے ہیں. ایک آدمی برطانیہ میں بیٹھ کے بمبئی کے شیئر بازار میں شیئر خرید سکتے ہیں. اور شیئر بازار کا آسان ترجمہ لوگ کرتے ہیں سٹہ بازار، اس لیے کہ کوئی آدمی اس میں کوئی محنت تو کرتا نہیں. آپ شیئر خرید لیتے ہیں، کسی کمپنی کا شیئر خریدتے ہیں، اس میں آپ کی کوئی مرضی چلتی ہے، اس میں آپ کوئی محنت کرتے ہیں، اس کے فائدے یا نقصان پہ آپ کا کوئی اختیار ہے نہیں. صرف آپ دیکھتے ہیں، پیسہ لگا دیا، شیئر بڑھ گیا تو فائدہ ہو گیا، شیئر گھٹ گیا تو نقصان ہو گیا. تو یہی ہے جوا. تو دوستو، علامہ اقبال نے کہا تھا کہ یہ جو عالم پیر ہے یہ مر رہا ہے. ان لوگوں نے دولت اور فوج کے ذریعے پوری دنیا کو اپنا ذہنی غلام بنایا. پہلے جو غلامی ہوتی تھی وہ فوج کے ذریعے ہوتی تھی. فوج جاتی تھی اپنا، ہندوستان میں برطانیہ کا ایک وہ بیٹھا رہتا تھا لارڈ گورنر. اب وہ لارڈ گورنر ہٹ گیا، اب لوگ ذہنی طور سے غلام ہو گئے، آنکھ بند کر کے، آنکھ موند کے ان کے پیچھے چلنے لگے. تو اسلام کی بات اگر کوئی کہتا تھا تو لوگ بولتے تھے یہ بنیاد پرست ہے، فنڈامنٹلسٹ. اور اگر اسلام کی سربلندی کی کوئی بات کرتا تھا، یعنی ایک تو ہے کہ اسلام کی تعلیمات، آپ ایک رہو، نیک رہو، جھگڑا مت کرو، اچھے بنو، تو بولتے فنڈامنٹلسٹ ہے. اور اگر کوئی بولتا تھا نہیں اسلام کو غالب ہونا چاہیے، اسلام کے مطابق اس دنیا کا معاملہ چلنا چاہیے، تو بولتے تھے یہ تو دہشت گرد ہے، یہ تو ملیٹنٹ ہے، یہ تو ٹیررسٹ ہے. یہ مغرب کا بیانیہ ہے، یہ مغرب کا نیریٹو ہے جس کو سب لوگ دہراتے تھے. خود ہمارے ہندوستان میں آپ دیکھ لیجئے کہ کوئی ہندو نے بھی اگر کوئی سختی کا کام کیا، کوئی خراب کام کیا، تو بولتے تھے یہ طالبانی ہو گیا ہے. حالانکہ اس کو معلوم بھی نہیں طالبان کون ہے، اور اس کو بولنے والے کو بھی نہیں معلوم اور کرنے والے کو بھی نہیں معلوم. لیکن دنیا ایسی بدلی کہ طالبان کا وزیر خارجہ ایک ہفتے کے لیے ہندوستان آیا. اس کو دیوبند میں جو ہے وہ یو پی کی پولیس نے، جو سب سے زیادہ مسلم دشمن ہے، اس نے توپوں کی سلامی دی. وہ دلی آیا تو آر ایس ایس کا جو وویکانند سینٹر ہے، جو ان کا سب سے بڑا تھنک ٹینک ہے، اس کے اندر ان کی پریس کانفرنس ہوئی. سب لوگ نیچے بیٹھ کے اس سے پوچھ رہے تھے، وہ اوپر بیٹھ کے جواب دے رہا تھا. دوستو یہ بات کسی کے خواب و خیال میں تھی کہ ہندوستان ہوگا، وہاں پہ ایک ہندوتو نواز حکومت ہوگی، وہاں پہ طالبان کا وزیر خارجہ آئے گا اور اس کے ساتھ ایسا سلوک ہوگا؟ یہ نیا جہان ہے، یہ نئی دنیا ہے جس کا کہ کسی نے پہلے تصور نہیں کیا تھا، لیکن یہ عالم وجود میں آ رہی ہے. تو دوستو
ایک زمانہ تھا کہ لوگ کسی بات کو صحیح کہنے کے لیے، جیسے میں کوئی بات کہہ رہا ہوں، مجھ کو یہ کہنا ہے کہ بھائی سارے لوگوں کے ظلم کے خلاف سارے لوگوں کو اکٹھا ہونا چاہیے، تو میں مارکس کا حوالہ دوں گا۔ مارکس نے یہ بات کہی تھی، سارے لوگوں کو جو ہے وہ میدان میں اترنا چاہیے۔ تو لینن نے یہ کہا تھا، سارے دبے کچلے لوگوں کو جو ہے وہ اٹھ کھڑے ہونا چاہیے۔ تو مثال کس کی دی جاتی تھی؟ مثال جیسے مارٹن لوتھر کنگ نے یہ بات کہی تھی، یعنی یہ سب ریفرنس تھی۔ گاندھی جی نے یہ کہا تھا، اس لیے تم کو یہ کرنا چاہیے۔ یہ ہے اصل میں فکری پیشوائی۔ اب وہ زمانہ چلا گیا، اب کیا ہے کہ علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ گیا دور سرمایہ داری گیا، تماشا دکھا کر مداری گیا۔ آج دنیا نے دیکھ لیا کہ سرمایہ داری کے نظام نے لوگوں کا خون چوس لیا۔ بڑے بڑے انسانی حقوق کی بات کرنے والے، انسانی احترام کی بات کرنے والوں نے اپنے یہاں لوگوں کو ہتھکڑیاں ڈال کے فوجی جہاز میں بھیج دیا۔ بات ہم نے دیکھی کہ نہیں اپنے آنکھوں سے؟ تو یہ جو تماشا یہ کر رہے تھے، اپنے آپ کو بہت زیادہ کلچرڈ، بہت زیادہ مہذب بنا کے پیش کر رہے تھے۔ انہوں نے ایک ملک کے سب سے بڑے روحانی پیشوا کو بغیر کسی وجہ کے، شہید علی خامنہئی کو بغیر کسی قصور کے، ان کو، ان کی اہلیہ کو، ان کی بیٹی کو، ان کے نواسے کو شہید کر دیا۔ کون سا انصاف ہے یہ؟ کون سی تہذیب ہے یہ؟ کیا نقصان کیا تھا اس نے آپ کا کہ آپ اچانک راتوں رات ان کے گھر پہ بمباری کرو اور ان کو مار دو؟ غزہ میں جاؤ اور 72,000 لوگوں کو شہید کر دو، یہ کہہ کے کہ ان سے ہم کو خطرہ ہے۔ بین الاقوامی مدد آئے، لوگ لائن میں کھڑے ہوں اناج کے لیے، روٹی کے لیے، تو آپ ان پہ گولیاں برسا۔ یہ تہذیب ہے؟ تو یہ ان کا جو چہرہ تھا نا، علامہ اقبال نے کہا تھا، دیو استبداد جمہوری قبا میں پائے کو، تو سمجھتا ہے کہ آزادی ہے نیلم پری۔ تو وہ جو پردہ پڑا ہوا تھا جس نے اس کو نیلم پری بنا کے دنیا کے سامنے پیش کیا تھا، وہ خود انہوں نے اپنے منہ سے نوچ کے پھینک دیا اور دنیا کو بتا دیا کہ دیکھو ہم ایسے ہیں۔ تو دوستو، اب لوگ کہہ رہے ہیں کہ اب اس کا وقت ختم ہو گیا، اب یہ لوگ دنیا کو نہیں چلا سکتے۔ دنیا کی ہر ملک، امریکہ بھی قرض میں ڈوبا ہوا ہے، ہندوستان بھی قرض میں ڈوبا ہوا ہے، چین بھی قرض میں ڈوبا ہوا ہے، دنیا کی بڑی بڑی طاقتیں قرض میں ڈوبی ہوئی ہیں۔ سرمایہ داری کے آگے جو ہے وہ سب لوگوں نے وہ ڈال دیا، تو ان کا کام ختم ہو رہا ہے۔ اور یہ جو علامہ اقبال نے لفظ استعمال کیا، مداری گیا، اب دیکھیے آج کی تاریخ میں امریکی صدر کی حیثیت کیا ہے؟ اس کی باتوں کو لوگ کیوں سنتے ہیں؟ کوئی یقین کرتا ہے؟ آج کچھ کہا، کل کچھ کہا۔ آج کہا کہ ہم جو ہے وہ ایران کو 5,000 سال پرانے پتھر کے زمانے میں پہنچا دیں گے 24 گھنٹے کے اندر، اور 22 گھنٹے کے بعد جو ہے وہ جنگ بندی کا اعلان کر دیا۔ ایسا کون کرتا ہے؟ ایسا کوئی دنیا کا رہنما کرتا ہے؟ نہیں، یہ تو مداری کا کھیل ہو گیا کہ آپ نے کہا کہ 24 گھنٹے کا وقت بچا ہے جنگ بندی کے لیے، اور اس کے بعد جنگ بندی جو ہے وہ ایکسٹینڈ ہو گئی انڈیفینٹ۔ تو یہ سچویشن اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کی کر دی۔ اب دیکھیے، امریکہ تو خیر، امریکی قیادت تو ایک مذاق بن گئی ہے، کوئی ان کو سنجیدگی سے لیتا نہیں ہے۔ اسرائیل کا معاملہ یہ ہے کہ اسرائیل کے بارے میں سارے فیصلے ہوتے ہیں تو اس میں امریکہ اور ایران ایک ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں، پاکستان ثالث ہوتا ہے، اسرائیل اس میں کہیں موجود نہیں ہوتا۔ ان کے سابق وزیر اعظم نے کہا کہ یہ کتنے افسوس کی بات ہے کہ ہمارے بارے میں فیصلہ ہوتا ہے، ہم وہاں موجود نہیں رہتے، ہم کو فون پہ بتایا جاتا ہے کہ تم کو کیا کرنا ہے۔ آج کی تاریخ میں ایک زمانے میں لوگ بولتے تھے کہ دیکھو مشرق وسطیٰ میں ساری جگہ بادشاہتیں ہیں، صرف ایک اسرائیل ہے،
جہاں پہ جمہوریت ہے اور جہاں پہ ترقی ہے، آج دنیا کا سب سے زیادہ ناپسندیدہ ملک اور دنیا کا سب سے زیادہ ناپسندیدہ رہنما نیتن-یاہو ہے۔ آج جو ہے وہ عالمی عدالت نے اس کے خلاف وارنٹ نکالا ہوا ہے، وہ دنیا کے 100 سے زیادہ ملکوں میں جا نہیں سکتا۔ تو یہ جو لوگ بہت سمارٹ تھے، آج ان کا جو ہے وہ یہ حال ہے۔ ہمارے وشو گرو ناروے میں گئے، ایک لڑکی نے سوال کیا تو وہاں سے بھاگ گئے۔ اٹلی میں پہنچے 4 جہاز چھڑانے کے لیے، جن کو اسرائیل جانا ہے، اس کو چاکلیٹ دیا میلونی بولی نہیں، یہ جہاز نہیں جائیں گے، ہم جنگ کی حمایت نہیں کرتے، ہم کوئی ایسا چیز اسرائیل جانے نہیں دیں گے جس سے کہ وہ ہتھیار بنائے اور بے قصور لوگوں کو مارے۔ تو دوستو آج آپ یہ دیکھیے کہ دنیا کا نقشہ کیسے بدل رہا ہے۔ یورپ کا ایک زمانے میں غلغلہ تھا، یوکرین کی جنگ میں یورپ کچھ نہیں کر سکا، آج بھی جو ہے وہ جنگ جاری ہے اور روس جو ہے اس کا غلغلہ باقی ہے۔ دیکھیے عام طور سے جو ثالث ہوتا ہے وہ تھرڈ پارٹی ہوتا ہے نا۔ اب جیسے مسئلہ ہے ایران کا اور امریکہ کا اور اسرائیل، یہ تینوں مذہب، ایک اسلام کے ماننے والے، ایک عیسائیت کے ماننے والے، ایک یہودیت کے ماننے والے، ان میں ثالث کون ہونا چاہیے؟ ان میں ثالث یا تو ہندو کو ہونا چاہیے جو برکس کا صدر ہے، اور یا تو بودھ کو ہونا چاہیے جیسے چین جاپان ہے۔ آپ دیکھیے اس جنگ میں ثالثی کون کر رہا ہے؟ اس جنگ میں ثالثی ایک مسلمان ملک کر رہا ہے، اور وہ کوئی ڈھکا چھپا ایسا نیوٹرل ٹائپ کا نہیں ہے۔ پوزیشکیان خود پاکستان آتے ہیں اور عاصم منیر خود ایران جاتے ہیں۔ یعنی دنیا میں جو ثالث ہوتا ہے نا، جس کو حکم بنایا جاتا ہے، اس کی اپنی اہمیت ہوتی ہے۔ یہ لوگ بولتے ہیں وہ دلالی ہے، وہ دلالی نہیں ہے۔ تو دوستو یہ سب دیکھنے کے بعد کہ جس طرح سے افغانستان نے 2 سپر پاورز کو ہرایا، پہلے سوویت یونین ختم، امریکہ کو ہرایا، جس طرح سے فلسطین نے غیر معمولی غزہ کے لوگوں نے مزاحمت کی، نہیں جھکے تو نہیں جھکے، کتنی بھی شہادتیں ہو جائے، کتنی بھی تباہی ہو جائے، اپنے موقف سے 1 انچ نہیں ہٹے۔ یہ کہا گیا کہ 12 لاکھ مصر چلے جائیں، 10 لاکھ ملیشیا جائیں، ایک آدمی نہیں گیا، اور ان کو جھکنے پہ مجبور کیا۔ اور جس طرح سے ایران نے جو ہے وہ مقابلہ آرائی کی، ایک ساتھ 2 ایٹمی طاقت ہیں، دونوں کے پاس ایٹم بم ہے نا، لیکن ان کو گھٹنے ٹیکنے پہ مجبور کر دیا۔ آج یہ کہا جا رہا ہے کہ ہم بہت نزدیک ہیں، جلدی امن قائم ہو جائے گا، ہم تو ریجیم چینج کرنا ہی نہیں چاہتے تھے۔ تو یہ سچویشن جو ہے وہ علامہ اقبال کا ایک شعر یاد دلاتی ہے، کتاب ملت بیضا کی پھر شیرازہ بنتی۔ دوستو خلافت عثمانیہ کے خاتمے کے بعد اس امت کا شیرازہ بکھر گیا تھا، 1917 کی بات ہے، لیکن علامہ اقبال نے کہا تھا کہ کتاب ملت بیضا کی پھر شیرازہ بندی ہوگی۔ فرمایا یہ شاخ ہاشمی کرنے کو ہے پھر بالوں پر پیدا۔ تو یہ شاخ ہاشمی کس طرح سے بالوں پر پیدا کر رہی ہے، یہ ہم آج اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ دوستو دنیا بدل رہی ہے۔ آپ دیکھیے پہلے لوگ جو ہے وہ یورپ سے، امریکہ سے معاہدہ کرتے تھے اپنی سیفٹی کے لیے۔ سعودی عرب نے پاکستان کے ساتھ کر لیا نا جنگ معاہدہ، جو آپ کا دشمن وہ ہمارا دشمن، غیر معمولی بات۔ کل کی خبر یہ ہے، پہلے لوگ ہتھیار کے لیے یورپ اور امریکہ جاتے تھے، کل کی خبر یہ ہے کہ سعودی عرب جو ہے وہ ایران سے میزائل لینے والا ہے۔ جن کو آپ نے دشمن بنایا تھا وہ دوست ہو گئے، اور جو دوست بنے ہوئے تھے، دوست بننے کا ڈھونگ رچا رہے تھے، ان کی دشمنی اللہ تعالیٰ نے واضح کر دی۔ تو دوستو ابھی جو کل کی خبر آپ نے پڑھی ہوگی کہ امریکی صدر نے کہا کہ سارے مسلم ممالک کو جو ہے وہ ابراہیم اکارڈ پہ سائن کر کے اسرائیل سے دوستی کرنی پڑے گی۔
پاکستان نے جواب دیا اکارڈ کہاں سے سائن کریں گے، ہم تو اس کو جائز ملک ہی نہیں مانتے، ہم اس کو تسلیم ہی نہیں کرتے کہ وہ ایک ملک ہے، تو اس سے معاہدہ کرنا کیا مانا؟ کیا اس جواب کی توقع کوئی کر سکتا ہے؟ دنیا کی سپر پاور کو اس طرح کا جواب؟ ہم لوگ کہیں گے ایسا ہونا چاہیے، ایسا ہونا نہیں چاہیے، ایسا ہو چکا ہے، ساری دنیا کے میڈیا میں یہ بات چھپ چکی ہے۔ آخری بات دوستوں سے وقت ختم ہو رہا ہے، میں کہنا چاہتا ہوں کہ جب اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ میں آپ کو سارے عالم کا پیشوا بنانے والا ہوں حضرت ابراہیم علیہ السلام سے، تو اس سے پہلے جو بات کہی گئی وہ دیکھیے، وہ یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یاد کرو جب ابراہیم کو اس کے رب نے چند باتوں میں آزمایا، یعنی ڈائریکٹ اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے خلیل کو بھی جو ہے وہ پیشوا نہیں بنایا، اپنے دوست کو بھی ڈائریکٹ پیشوا نہیں بنایا، کیونکہ یہ دنیا میں انسانوں کو بھیجا ہی گیا ہے آزمائش کے لیے۔ تو جب سبھی لوگ آزمائش کے لیے آئے ہیں تو اللہ کا خلیل بھی آزمائش کے لیے آیا ہے، اور جب سبھی لوگ آزمائش سے گزریں گے تو اللہ کا خلیل بھی آزمائش سے گزرے گا۔ اور جیسے عام لوگوں کی عام آزمائش ہوگی ویسے خاص لوگوں کی خاص آزمائش ہوگی، اور جیسی خاص آزمائش میں وہ پترا اترے گا تو اس کو اس کا خاص مقام ملے گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو باپ نے گھر سے نکال دیا، اللہ تعالیٰ نے ابو الانبیاء بنا دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نمرود نے آگ میں بھیجنے کا فیصلہ کیا، اللہ تعالیٰ نے اس کو گلزار بنا دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو عراق سے نکالا گیا تو انہوں نے فلسطین میں جا کے کام کیا، وہی کام جو عراق میں کر رہے تھے، وہ شام میں چلے گئے، وہاں انہوں نے کام کیا، وہی کام جو عراق میں کر رہے تھے، مصر تک جا پہنچے، ایک عالمی رہنمائی آ گئی ان آزمائشوں کے بعد جس آزمائشوں سے وہ گزر رہے تھے۔ تو دوستو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ پہلے آزمایا اور پھر قیادت پہ نوازا۔ ہم لوگ سب چاہتے ہیں کہ امت جو ہے وہ دنیا میں قائد بنے، اسلام کی قیادت ہو، اسلام کی رہنمائی ہو، لیکن ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ یہ مقام بلند آزمائش کے بغیر نہیں آئے گا۔ ہم آزمائش نہیں چاہتے، قیادت چاہتے ہیں۔ ایسا ہو سکتا ہے کوئی بچہ امتحان لکھنا نہ چاہے اور فرسٹ کلاس میں پاس ہونا چاہے، ہو سکتا ہے کوئی بچہ آ کے بولے گا تو آپ اس کو کیا بولیں گے کہ بیٹا پہلے امتحان کی تیاری تو کرو، امتحان تو لکھو، اس کے بعد آئے گا نا پہلا نمبر دوسرا نمبر۔ یہاں تو اس کے بعد بھی نہیں آتا، پیپر لیک ہو جاتا ہے، وہ ایک الگ کہانی ہے۔ تو دوستو یہ بات ہم کو یاد رکھنا چاہیے کہ یہ امت جو آزمائشوں سے گزری ہے، افغانی جو 40 سال لڑے، ایرانی 47 سال سے امبارگو چل رہا ہے، فلسطینی جنہوں نے اتنی بڑی قربانیاں دی، تو اس کے بعد ہی یہ ہوا نا، اس سے پہلے تو نہیں ہو سکتا تھا۔ ہندوستان کی میں آپ کو ایک آسان مثال دیتا ہوں۔ لوگ بولیں گے یار تم ایران کی بہت باتیں کرتے ہو۔ 2 سال پہلے کرناٹک کا واقعہ، رشید صاحب کا صوبہ جہاں کے وہ رہنے والے ہیں، ایک لڑکی آئی اسکول میں، مسکان خان، لوگوں نے گھیر لیا، برقع پہن کے نہیں جا سکتی، ہنڈوں نے نعرے لگانے لگے، جے شری رام۔ اس نے کہا اللہ اکبر، اس کے بعد پھر وہ لوگ بھاگ گئے، بھگا دیا گیا ان کو۔ تو لوگوں نے پوچھا کہ تم نے اللہ اکبر کیوں کہا؟ تو مسکان خان نے کہا کہ جب مجھ کو ڈر لگتا ہے تو میں اللہ اکبر کہتی ہوں، اور اس کی وجہ سے ڈر میرے دل سے نکل جاتا ہے،
میں بے خوف ہو جاتی ہوں، یہ میرا حق ہے۔ حکومت نے قانون بنا دیا کہ اس کے ساتھ تم امتحان نہیں لکھ سکتے، انہوں نے کہا ٹھیک ہے نہیں لکھیں گے، اس کے ساتھ آپ پڑھائی نہیں کر سکتے، نہیں کریں گے۔ 2 سال کے بعد حکومت بدل گئی، چلے گئے، وہ دوسرے آئے، انہوں نے نیا قانون بنایا، ابھی 1 ہفتے پہلے کی بات ہے، کہ لوگ جو ہے وہ اپنے پسند کے لباس میں جا کے کالج بھی کر سکتے ہیں، امتحان بھی دے سکتے ہیں۔ تو دوستو، آزمائش کے بغیر کامیابی مل جائے، مزاحمت کے بغیر اللہ اکبر کا نعرہ بلند ہو، ایسا نہیں ہو سکتا۔ پہلے آزمائش آئے گی، پھر آپ اس پہ ڈٹ جائیں گے، استقامت دکھائیں گے، اس کے لیے جو قربانی ضروری ہے وہ قربانی دیں گے، تو اللہ تبارک تعالیٰ کی مدد و نصرت ساتھ آئے گی۔ اور جب اللہ تعالیٰ کی مدد و نصرت ساتھ آئے گی تو پھر جو ہے وہ کامیابی اور کامرانی ہمارا پیر چومے گی۔ یہ سیکوینس ہم کو یاد رکھنا پڑے گا، ہم ڈائریکٹ نہیں جا سکتے، یہ ایک پروسیس ہے۔ علامہ اقبال کہتے ہیں کہ یہ بہت دلچسپ شعر ہے، آپ نے فرمایا آگ ہے، اولاد ابراہیم ہے، نمرود ہے۔ یہ نہیں کہا کہ آگ تھی، اولاد ابراہیم تھی، نمرود تھا، یہ نہیں کہا، بلکہ کہا کہ آگ ہے، آج بھی آگ موجود ہے۔ وہ آگ جو نمرود نے جلائی تھی اسلام کو خاک کرنے کے لیے، وہ آج بھی جل رہی ہے۔ آج بھی لوگ پھونکوں سے اس چراغ کو بجھانا چاہتے ہیں، لیکن کیا ان کی پھونکوں سے یہ چراغ بجھ جائے گا؟ کیا آج تک وہ لوگ کبھی تاریخ میں اپنے اس مقصد میں کامیاب ہوئے ہیں؟ تو علامہ فرماتے ہیں کہ آگ ہے، اولاد ابراہیم ہے، نمرود ہے، اور اس کے بعد ایک سوال کرتے ہیں کہ کیا کسی کو پھر کسی کا امتحان مقصود ہے؟ کیا آج بھی کوئی جو ہے وہ کسی کا امتحان لے رہا ہے؟ تو دوستو، یہ سوال ہم سب سے، اور یقیناً یہ امتحان جو ہے وہ تا قیامت جاری رہے گا، اور اسی امتحان سے گزر کے مومن اس دنیا میں سرخرو ہوں گے، اور اسی امتحان سے گزرنے کا اجر اور انعام جو ہے وہ مومنین کو آخرت میں سرخرو کرے گا۔ اس کا تعلق اس دنیا کی سرخروئی سے بھی ہے، اس دنیا کے غلبے سے بھی ہے، اور اس کا تعلق آخرت کی نجات سے بھی ہے، آخرت کی کامیابی سے بھی ہے۔ دوستو، ہزاروں سال پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا لوگوں سے، بے زی ذرا زمین پر کہ آؤ حج کے لیے۔ لوگ سنتے تھے کون سن رہا ہے، کون آئے گا؟ ابھی ہم نے دیکھا 2 دن پہلے سارے لوگوں نے ٹیلی ویژن پہ، دنیا بھر کے لوگ امن اور مساوات کے لیے، لوگ بڑی بڑی امن و مساوات کی بات کرتے ہیں کہ جیسے ہی تقریر ختم ہوتی ہے بھید بھاؤ شروع ہو جاتا ہے، لیکن دنیا نے دیکھا کہ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا اور نہ کوئی بندہ نواز۔ کتنے وقار کے ساتھ لاکھوں فرزندان توحید نے جو ہے وہ ایک عبادت کی، اور یہ بتایا کہ دنیا کے بتکدوں میں پہلا وہ گھر خدا کا، ہم پاسباں ہیں اس کے۔ یہ نہیں کہا کہ صرف ہم پاسباں ہیں اس کے، بلکہ کہا وہ پاسباں ہمارا، وہ ہماری پاسبانی کرتا ہے، وہ ہم کو متحد کرتا ہے، وہ ہم کو برابر کرتا ہے، وہ ہم کو ایک دوسرے سے جوڑتا ہے۔ اور یہ اتحاد کی طاقت ہے جو اسلام کو سربلند کرتی ہے۔ دوستو، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک دعا کی تھی، وہ دعا پڑھ کے میں اپنی بات ختم کروں گا۔ آپ نے دعا کی تھی کہ اے رب،
ہم دونوں کو، یعنی خانہ کعبہ کی تعمیر کر رہے ہیں اپنے بیٹے کے ساتھ، اے رب ہم دونوں کو اپنا مسلم اور مطیع فرمان بنا، ہماری نسل سے ایک ایسی قوم اٹھا جو تیری مسلم ہو۔ دعا قبول ہو گئی تو فرمایا کہ اس کے رب نے مسلم ہو جا کہا تو وہ فوراً کہا کہ میں مالک کے کائنات کا پہلا مسلم ہوں۔ اور پھر فرمایا حضرت ابراہیم علیہ السلام دعا کرتے ہیں، دیکھیے مسلم ہو گئے، اپنے آپ کو فرمان برداری میں ڈال دیا، لیکن اب آگے کیا؟ آگے فرمایا ہمیں اپنی عبادت کے طریقے بتا، اس لیے کہ اگر طریقہ جو قرآن و حدیث میں ہے وہ ہم نے نہیں جانا تو ہم اس کے راستے پہ چل نہیں سکتے۔ اور فرمایا چونکہ ہم انسان ہیں اس لیے دعا کی کہ ہماری کوتاہیوں سے درگزر فرما، ہم لاکھ کوشش کریں کچھ نہ کچھ تو ہو ہی جاتا ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام ہم کو یہ دعا سکھا کے گئے، اللہ کی ہدایت کو جانو، اس پہ چلو، اور کچھ کمی ہو جائے تو پھر جو ہے اللہ تعالیٰ سے درگزر کی دعا کرو، کیونکہ اللہ بڑا معاف کرنے والا اور بڑا رحم فرمانے والا ہے۔ دوستو، اقبال نے یہ بھی کہا تھا کہ آج بھی ہو جو براہیم سا ایماں پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستاں پیدا۔ لوگ پوچھتے ہیں کہ یہ کیسے حالات بدلیں گے، یہ آگ نفرت کی کیسے ٹھنڈی ہوگی؟ اقبال کہتے ہیں کہ تم جو ہے اپنے اندر ابراہیم جیسا ایمان پیدا کرو اور ان ایمان کے تقاضوں کو اور اس ایمان کے تقاضوں کو پورا کرو، تو یہ آگ جو ہے وہ انداز گلستاں ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ یہ جو تبدیلیاں آ رہی ہیں پوری دنیا کی سطح پر، اس کے ذریعے سے اسلام کو غالب فرمائے اور اس دنیا میں عدل و انصاف قائم فرمائے، اور جو لوگ اس کے لیے کوششیں کر رہے ہیں، محنتیں کر رہے ہیں، قربانیاں دے رہے ہیں، شہادتیں دے رہے ہیں، ان سب کی کوشش صحیح جمیل کو قبول فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔